بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور مصر کی سرزمین معصوم بچوں کے خون سے رنگی جا رہی تھی، تب ایک ماں اپنے ننھے بیٹے کو سینے سے لگائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہر طرف موت کا سایہ تھا، مگر اللہ کی رحمت ہر خوف سے بڑی ہے۔ اللہ نے اس ماں کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتارا اور وحی کی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ سوچئے، ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو لہروں کے سپرد کیسے کر سکتی ہے؟ مگر جب ایمان کامل ہو تو انسان ناممکن فیصلے بھی اللہ پر بھروسہ کر کے کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو دریا میں بہا دیا اور اس کی بہن دور دور تک صندوق کے پیچھے چلتی رہی۔ پھر وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ صندوق سیدھا جا کر رکا فرعون کے محل میں، اسی فرعون کے جو ظلم و تکبر کی علامت تھا۔ مگر اللہ جب حفاظت فرماتا ہے تو دشمنوں کے محل بھی پناہ گاہ بن جاتے ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت بھر گئی۔ یوں موسیٰ اس گھر میں پروان چڑھے جہاں کبھی ان کی قوم کے قتل کے احکامات جاری ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ جوان ہوئے۔ وہ طاقتور بھی تھے، دانا بھی تھے اور حق و انصاف کے علمبردار بھی۔ لیکن ایک دن ایک حادثہ پیش آیا۔ دو آدمیوں کے جھگڑے میں صلح کرواتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک مصری مارا گیا۔ موسیٰ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے رب کے حضور جھک کر کہا، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ مگر شہر میں خبر پھیل گئی، لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ تب ایک خیر خواہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ، لوگ تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یوں موسیٰ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، تنہا، تھکے ہوئے، بے سر و سامان، مگر اللہ پر یقین سے بھرپور۔ مدین پہنچ کر انہوں نے دو خواتین کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے سے قاصر تھیں۔ موسیٰ نے فوراً ان کی مدد کی، پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر عاجزی سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہی دعا ان کی زندگی بدل گئی۔ انہیں عزت ملی، گھر ملا، نکاح ہوا اور کئی برس سکون سے گزرے۔ پھر ایک رات واپسی کے سفر میں طور کے پہاڑ کے قریب انہیں ایک آگ دکھائی دی۔ جب وہ قریب پہنچے تو ایک آواز گونجی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ لمحہ تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا۔ ایک انسان کو نبوت عطا کی جا رہی تھی۔ اللہ نے انہیں معجزے عطا فرمائے۔ لاٹھی اژدہا بن گئی اور ہاتھ نور سے جگمگا اٹھا۔ پھر حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ چکا ہے۔ موسیٰ نے عاجزی سے دعا کی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرنا مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ پھر حق اور باطل آمنے سامنے آئے۔ فرعون نے تکبر سے کہا، کیا میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں پالا؟ مگر موسیٰ نے پوری جرأت سے اعلان کیا، میرا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے۔ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو موسیٰ کی لاٹھی نے ان کے سارے جادو کو نگل لیا۔
जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और बोले, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। ये सच्चाई की वो ताकत थी जिसने फिरौन के दरबार को हिला कर रख दिया, मगर तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। फिरौन ने जुल्म बढ़ा दिया। तब अल्लाह की निशानियां आईं, कहत, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, मगर फिर भी वो ना माना। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं। फिरौन अपने लश्कर समेत पीछे आया। आगे समुंदर था, पीछे दुश्मन। लोग घबरा गए, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर मूसा का यकीन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। फिर मूसा ने अपना असा समुंदर पर मारा और समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी के बुलंद पहाड़ खड़े हो गए और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। मूसा और उनकी कौम पार निकल गई, मगर फिरौन अपने गुरूर में अंधा होकर पीछे बढ़ता रहा। फिर अचानक समुंदर वापस मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। आज भी उसकी लाश दुनिया के लिए इबरत बनी हुई है, ताकि हर जालिम जान ले कि ताकत, गुरूर और सल्तनत हमेशा नहीं रहते, रहता सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर सच्चा हो तो दरिया रास्ता बन जाते हैं, दुश्मनों के महल पनाहगाह बन जाते हैं और नामुमकिन मुमकिन हो जाता है।